نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے آج کی شب اس مبارک اور مقدس مہینے جس کا اسم گرامی ربیع الاول شریف ہے، اس کی 12ویں شب ہے اور جمہور اہل اسلام کے نظریے کے مطابق یہ ایک بلیک کیب ہے LM06WRW، یہ پلیز اس کو موو کر لیں، یہ رستہ روک رہی ہے، جزاک اللہ خیر۔ جمہور اہل اسلام کے نظریات کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کی شب اس مبارک اور مقدس مہینے کی 12ویں شب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس اعتبار سے آج کی رات حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ الاعظم حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی پیدائش کی شب ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان روح پرور اور بابرکت اجتماع حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کی خوشی کے سلسلے میں بطور شکرانہ انعقاد پذیر ہے۔ جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ
آپ تشریف فرما ہیں بالکل اسی طرح کے احساسات، جذبات اور نظریات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ آج کی اس بابرکت تقریب کی صدارت استاذ العلماء جامع معقول و منقول حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ فرما رہے ہیں، اور آج کی اس تقریب کے روح رواں خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا جمیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، وہ بھی مختلف مواقع پر اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے آپ اہل سنت کے نامور علماء، مشائخ، محققین، ثنا خانان رسول اور قراء اور حفاظ، تمام مقتدر افراد سے ان کی گفتگو اور ان کے ملفوظات عالیہ سے اپنا دامن بھر چکے ہیں۔ مجھے اس موقع پر جو گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر محققین کی آراء میں میلاد کی شب قدر سے افضل ہے۔ سبحان اللہ کہیے۔ اکثر علماء کا فرمان ہے لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی شب قرآن مجید کے نزول کی شب سے افضل ہے، اور بعض علماء جن میں شیخ محقق علی الاطلاق بالاتفاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی اور سر فہرست، جن میں علامہ عبد الرحمن ابن جوزی بھی، جن میں مشہور امام حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میدان فتویٰ میں حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے ان کو اپنا امام مانا ہے، اور مجتہد فی الشرع، جو مجتہدین کی صف میں سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے، جن ہستیوں کو وہ ملا ہے ان میں سے ایک، اور بعض حضرات کے فرمان کے مطابق 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ۔ یہ ہستیاں، ان سب کا یہ نظریہ ہے کہ جمعے کی شب قدر سے افضل ہے۔ سبحان اللہ فرمائیے۔ جمعۃ المبارک کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے، اور وجہ کیا ہے؟ اور انہی سے پھر بعض نہ ماننے والوں کے علماء نے بھی اس کو اپنی کتابوں میں درج کیا، جن میں شیخ اشرف علی تھانوی، جس کی بڑی مشہور کتاب ہے جمعہ کے فضائل و احکام، اس کے صفحہ نمبر 4 پر اس نے بھی برملا اس کا اقرار کیا اور کہا ہے کہ جمعے کی رات شب قدر سے افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ رات رجب المرجب کے پورے مہینے میں ایک جمعے کی شب ہے، جس میں
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس، آپ کے والد مکرم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت مبارک سے منتقل ہو کر آپ کی والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم میں منتقل ہوا ہے۔ چونکہ جمعے کی رات کو اس نور کے منتقل ہونے کا ساتھ ملا ہے، اس وجہ سے نور کے انتقال کا ساتھ پانے کے سبب سے جمعے کی رات شب قدر سے بھی افضل ہو گئی۔ اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جمعے کی رات نور کا ساتھ پانے کی وجہ سے شب قدر سے افضل ہو تو 12 ربیع الاول کی سہانی صبح کا حال کیا ہے جس میں خود محمد عربی لبادہ بشریت میں جلوہ گر ہو۔ اس لیے ہم برملا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شب قدر بھی ہو، شب جمعہ بھی ہو، اور زمانے کی ساری راتیں ایک طرف ہو، محمد عربی کے میلاد کی رات سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور سب سے اسی لیے ہم اس کو بطور عید منانے آئے بیٹھے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی یادگار کو باقاعدہ طور پہ قائم رکھا ہے۔ آپ کے مطالعے میں یہ حدیث ہے، اکثر سنتے رہتے ہیں، مشکات المصابیح میں صفحہ نمبر 179 پر صحیح مسلم کے حوالے سے، جس کے راوی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم الاثنین، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سوموار کے دن کے بارے میں کہ آپ روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ توجہ طلب ہے یہ بات۔ ہفتے کے 7 دن، تو 7 دنوں میں ایک کا انتخاب ہے۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے میلاد النبی خاص ربیع الاول میں کیوں ہوتا؟ سارا سال پڑا ہے، ہم کہتے ہیں سارا سال کرتے ہیں، لیکن خاص طور پہ ربیع الاول شریف کا انتخاب اس لیے ہے کہ اس مہینے کو سرکار سے تعلق، جو سرکار کے ہاں خود بھی موجود ہے۔ سوال کیا گیا ہفتے کے 7 دنوں میں صرف سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ جواب میں گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی، رحمتوں کے پھول برسائے گئے، دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں سرکار نے جواب میں فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی القرآن۔ سوموار کے دن کے انتخاب کی پہلی وجہ یہ ہے اس دن میرا میلاد ہوا ہے، میلاد کی خوشی کرتے ہوئے ہر سوموار کو باقاعدہ طور پہ روزہ رکھا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے نزول کا آغاز مجھ پر اسی سوموار کے دن کیا۔ یہ بات بھی یہاں سمجھنی چاہیے کہ سرکار کو روزہ رکھتے ہی سوموار کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی محمد عربی کی پیدائش کا دن اتنا پسند ہے کہ وحی کے نزول کے آغاز کے لیے اسی کا انتخاب تھا۔ اور بعض سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن ہجرت فرمائی اس دن بھی سوموار کا دن تھا، اور جس دن سرکار شہر مدینہ میں جلوہ فرما ہوئے اس دن بھی سوموار کا دن تھا، اور جس دن سرکار کو معراج کروایا گیا اس دن بھی سوموار کا دن، اور جس دن سرکار نے وصال کیا ہے اس دن بھی سوموار کا دن۔ اللہ، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے سوموار کے دن کا انتخاب ہو؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے اس دن ہمارے آقا محمد عربی کی پیدائش مبارک، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں باقاعدہ طور پر یہ اس خاص دن کا خیال رکھا گیا، اور پہلے نبیوں کے ہاں بھی خاص ایام کا بطور خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے مشکات المصابیح میں صفحہ نمبر 182 پر، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیثوں میں سے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لما قدم المدینہ فوجد الیہود صیاما یوم عاشوراء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم انجى الله موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا ونحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن احق واولى بموسى منكم فصامه وامر بصيامه. سبحان اللہ. اس موقع پر یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب حدیث پڑھی جائے اس کے ساتھ شعر جیسا سلوک نہیں ہونا چاہیے. توجہ ہے نا, کیونکہ شعر کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہو اور حدیث پر اتنا بھی نہ ہو. توجہ کی طلبگار ہے نا یہ بات, کیونکہ جو چیز بازار میں بکتی ہے, جس کی ڈیمانڈ ہو بازار میں, فیکٹریوں میں بھی وہی چیز پیدا کی جاتی ہے, اس کی پروڈکشن ہوتی ہے. اس لیے جب حدیث مصطفیٰ پڑھی جائے تو پھر اس پر تو وجد ہونا چاہیے, اس پر تو ایک دیوانگی کا اظہار ہونا چاہیے باقاعدہ طور پر. اور آپ کو معلوم ہے شعر جتنا اونچا بھی ہو جائے, جتنی بھی اعلیٰ ہستی کا ہو جائے, قرآن اور حدیث کا ترجمہ ہی کیوں نہ ہو, اس کا وہ مرتبہ تو نہیں ہو سکتا جو ہمارے آقا محمد عربی کے فرمان کا مرتبہ ہے. اب ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ. تاکہ ربیع الاول کی آج شب ہے, ولادت مصطفیٰ کی شب. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر شہر مدینہ میں آئے. وہاں کے یہودیوں کو آپ نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے دیکھا. سوال کر دیا ما ھذا اليوم الذی تصومونہ, کون سا دن ہے جس کا روزہ رکھتے. جواب میں انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم, یہ عام دن نہیں, عام دنوں سے امتیاز رکھتا. سال کے 365 دنوں میں ہمارے ہاں بہت اونچا ہے, عظمت والا دن. توجہ طلب ہے یہ بات. حدیث کی جو اقسام ہے اس میں حدیث قولی, حدیث فعلی, حدیث تقریری. قول, فعل, تقریر. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کہلاتا ہے. قول سے مراد جو سرکار نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا. فعل سے مراد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل فرمایا. اور ایک ہے تقریر, نہ سرکار کا قول ہے نہ سرکار کا فعل ہے, بلکہ وہ کیا ہے, کسی اور بندے نے سرکار کی موجودگی میں کوئی فعل کیا ہے یا عمل کیا ہے. سرکار نے نہ اس کو رد کیا ہے نہ اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے, بلکہ اس کو بھی برقرار رکھا. اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں. انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم, 10 محرم الحرام کا دن ہمارے ہاں انتہائی عظیم ہے, انتہائی اونچے درجے کا دن ہے. وجہ کیا ہے؟ اس دن رب ذوالجلال نے فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کیا. اس دن رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعونیوں سے نجات بخشی. اس لیے یہ دن عظیم ہے. غور فرمائیں, اگر وہ دن عظیم ہو سکتا ہے تو جس دن پوری کائنات کا نجات دہندہ جلوہ فرما ہوا ہے وہ دن عظیم کیوں نہیں؟ فساد کا فسامہ موسیٰ شکرا, حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا, اور ہم بھی ان کی سنت سمجھ کر اس کی پیروی میں روزہ رکھتے ہیں. جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ سرکار نے فرمایا نحن احق واولی بموسیٰ منکم فصامہ وامر بصیامہ. سرکار نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت پہ عمل پیرا ہو, ہم زیادہ ان کے قریبی, ہم زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں. پھر سرکار نے کیا کیا؟ خود بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا حکم دیا.
سے معلوم ہوا جس دن کو خاص نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اس دن کو بطور یادگار کے منعقد کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی ہیں کہ ہاں بھی ہے، خود ہمارے آقا محمد عربی کے ہاں۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ، ان کی دعا قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ قرآن سن کے ذرا سبحان اللہ کہنے کی عادت کہو گے تو پھر کوئی پڑھے گا نا قرآن، اور اگر شیروں پر کہو گے قرآن پر نہ کہو گے تو پڑھنے والا بھی پوچھے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں، جس کی بندوں کے ہاں طلب ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کی دعا عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں رب ذوالجلال، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے رب، ہم پر آسمانوں سے کھانے کا دسترخوان نازل فرما، اور جس دن وہ نعمت ہم پر نازل ہو وہ دن ہمارے زمانے والوں کے لیے اور جتنے ہمارے پیروکار بعد میں آنے والے ہیں ان سب کے لیے عید کا دن قرار پائے۔ توجہ طلب ہے یہ بات۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ کے ہاں بھی ہے، رب ذوالجلال نے بھی اس سے منع نہیں فرمایا کہ عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ یہ کیا کر رہے ہو، کھانے کی نعمت ملتی ہے اس دن کو عید قرار دیتے ہو۔ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے ہاں بھی ہو، رب ذوالجلال کو اتنی پسند آئی ہو، محمد عربی پر قرآن کا حصہ بنا دیا ہو، تو کھانے کی نعمت ملے تو دن عید کا دن ہو، ساری کائنات کی سب سے بڑی نعمت ملے تو عید کا دن کیوں نہ کرا۔ اس لیے ہم اس دن کو عید کے دن کے طور پر منانے کے لیے آئے بیٹھے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اپنے میلاد کے بیان کرنے کا حال کیا ہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے جو مشکات المصابیح میں صفحہ نمبر 513 پر حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جرمٹ میں اپنی پیدائش کا واقعہ خود بیان فرمایا۔ میں ذرا چاہتا ہوں تھوڑی دیر تسبیح چھوڑ کے ذرا توجہ کرو نا کیا کہتا ہوں، یہ موقع یہ میڈیٹیشن گیدرنگ ہو کوئی مسئلہ اور ہوتا ہے، مراقبے کی محفل ہو، یہ تعلیم و تعلم کی محفل ہے، اور تعلیم و تعلم کی محفل کو عام بھی ہو، اس کے اندر ایک گھڑی بیٹھ جانا کئی رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک مسئلہ سمجھ لینا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہوا۔ تو جس میں نبی کا میلاد بیان ہو رہا ہو وہ کیسی محفل ہو گیا۔ میں یاد کر رہا ہوں کتاب کا نام مشکات المصابیح، صفحہ نمبر اس کا 513، راوی کا اس میں گرامی حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمان کس کا؟ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سرکار فرماتے انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي دِينَتِهِ وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبَشَارَةُ عِيسَىٰ وَالرُّؤْيَا أُمِّيَّ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي قَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان، حضور فرماتے ہیں میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس وقت خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا، کس وقت؟ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا۔ حضرت آدم ابھی پانی اور مٹی کے اندر کارے کی صورت میں تھے، میں اس وقت رب کی بارگاہ میں خاتم النبیین ہو چکا تھا۔ اس سے متصل اوپر ایک حدیث نقل کی صاحب مشکات نے، اور امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں متصل اس کے اوپر ایک حدیث نقل کی۔ اس کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بارگاہ رسالت میں سوال کیا گیا متا
وجبت لکن نبوہ. آقا بتائیے آپ نبی کب بنے؟ اور پیچھے جو الفاظ آئے قالو، آپ کو معلوم ہے یہ ایک بندے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، قاوالا سے واو یا متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدلا ہے، قالا ہوا، قالا، قالا، پھر قالو. ایک دو بندوں نے نہیں پوچھا، جن کے سامنے سرکار نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا وہ پوچھنے آئے. سرکار اعلان تو اب کرتے ہو، ہمارا نظریہ بنے اب نہیں ہو، وہ وقت بتاؤ کب بنے ہو. تو جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس مقام پر حدیث کے الفاظ یہ ہے کنتو نبیًا وآدم بین الروح والجسد. اور بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی ہے کنتو نبیًا وآدم بین الماء والتین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام جسم اور روح کی درمیانی کیفیت میں تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی درمیانی کیفیت میں جلوہ فرمایا. یہ نہیں فرمایا غور طلب ہے یہ بات، یہ نہیں فرمایا میں اس وقت بنا ہوں، بلکہ فرمایا جب پانی مٹی کی درمیانی کیفیت میں تھے میں نبی تھا، جب روح اور جسم کی درمیانی کیفیت میں تھے میں نبی تھا، جب ان کا خمیر گوندا جا رہا تھا میں نبی تھا. اور علماء دیوبند نے حکیم الامت از دیوبند شیخ اشرف علی تھانوی نے سرکار کے میلاد پر ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے نشر الدین بذکر النبی الحبیب. جو پہلا چیپٹر اس نے کام کیا اس کا نام رکھا ہے پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں. اس کے تحت متعدد حدیثیں لائے. ایک حدیث اس کے اندر درج کی ہے جس کے راوی کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین. ذرا دیکھیے ہستی کون سی؟ جن کے بابا ہیں سید الشہداء امام حسین، جن کے جد اعلیٰ ہے حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی، جن کی دادی جان کا اسم گرامی ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عصمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مکان، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء العالمین، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. اور اس پورے گھرانے کو سامنے رکھ کے اعلیٰ حضرت نے کہا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور دونوں شہزادوں کا جو نقشہ کھینچا اعلیٰ حضرت نے، جس کو جامع ترمذی میں امام ابو عیسیٰ ترمذی نے حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے لکھا ہے کہ دونوں شہزادے کیسے ہیں؟ امام حسن، امام حسین. ظاہری سراپا دیکھو، حضور مولا علی شیر خدا کہتے ہیں ان کے باطن نے بھی میرے آقا سے فیض پایا، ان کے ظاہر نے بھی میرے آقا سے فیض پایا ہوا. اور اس کی تصویر کو بیان کرتے فرماتے ہیں الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصدر الى الراس والحسین اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلك. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے، کہتے ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین، ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توام میں لکھا ہے تو برکہ نور کا. اور اسی سے پھر آگے کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. اور اسی سے پھر پیکر شرم و حیا آئینہ جمال مصطفیٰ حضرت عثمان غنی کو مبارکباد دی. اور کیا کہا ہے؟ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک ذوالنورین تجھ کو جوڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کرانا نور کا. اور پھر سرکار کی اپنی تصویر کھینچی، کاف گیسو ہا دہن
یا ابرو آنکھیں عین صاد کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا شم دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور عزیزان گرامی قدر یہ پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں حکیم الامت دیوبند مولوی اشرف علی تھانوی نے چیپٹر قائم کیا ہے اور چیپٹر سے پھر مجھے ایک اور چیپٹر بھی یاد آیا ہے وہ کس نے قائم کیا ہے امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورت بن موسیٰ بن دہاق ترمذی شافعی سنی کتاب کا نام جامع ترمذی کب لکھی گئی 1200 برس پہلے اس کتاب کی جلدوں صفحہ نمبر اس کا 203 امام ابو عیسیٰ ترمذی چیپٹر قائم کرتا نام کیا رکھتا ہے بابو ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کہتے ہیں میلاد کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں جب سرکار دو جہاں کا بھی فرمان میں نے پڑھا ہے جب ہم سرکار کی حدیث سنائے میں سرکار نے خود روزہ رکھا اپنے میلاد کی شکرانے کی صورت میں اس کو یادگار کے طور پہ قائم رکھتے ہوئے تو پھر کہتے ہیں بتاؤ صحابی نے کیا ذرا غور کرو نا میسج بھیجے جاتے نہیں صدیق اکبر نے کیا ہے فاروق اعظم نے کیا ہے میں نے کہا یہ آیت کس کی شان میں آئی ہے لقد جاء کس کی شان میں آئی ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا جو رسول دے وہ لے لو جس سے منع کرے اس سے بعد آ جاؤ یہ آیت کس کی شان میں آئی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو جائے پھر کسی کے عمل کی کیا ضرورت باقی رہ جائے یہ نہیں بھئی حدیثیں کوئی نہیں حدیثیں میں سنا رہا ہوں آپ سنیں گے بھئی صحابہ کرام نے کیسے منایا سرکار کا میلاد اس وقت میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں یہ جو چیپٹر قائم کیا امام ابو عیسیٰ ترمذی نے 1200 برس پہلے نام کیا رکھا بابو ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہتے اب میں وہ چیپٹر قائم کرتا ہوں جس میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی حدیثیں لاؤں گا چونکہ کہ سبحان اللہ معلوم ہوا کہ سرکار کے میلاد پر ایک دو حدیثیں نہیں کئی حدیثیں آئی ہوں ابو عیسیٰ ترمذی نے 2 حدیثیں نقل کی ہیں میں دونوں سنانا چاہتا ہوں آپ اور یہاں پر تھوڑا سا تبصرہ بھی کرنا چاہتا ہوں یہ وہ کتاب ہے جو تمام علماء دیوبند کے مدارس میں پڑھائی جاتی یہ کتاب ہے جو غیر مقلدین کے ہاں نصاب میں شامل ہے مکہ یونیورسٹی میں موجود ہے الازہر شریف کی یونیورسٹی میں موجود ہے مدینہ شریف کی یونیورسٹی میں موجود ہے یہ منصورہ کا مدرسہ اس میں موجود ہے دارالعلوم دیوبند اس میں موجود ہے سہارنپور کے ان کے مدارس ان میں موجود ہے ہم یہ کہنا چاہتے جب ان کا استاد حدیث پڑھاتے پڑھاتے اس مقام پہ آئے تو کیا کرے نہیں غور نہیں فرمایا اور پھر میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات لطیفہ نہیں سنا رہا مسئلہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں میں سمجھو مسئلہ کیا ہے کہتے ہیں جی سیرت کا جلسہ جائز ہے میلاد کا جلسہ جائز نہیں ہم یہ کہتے ہیں سیرت کی کوئی ایک کتاب بتاؤ جو سیرت پر مکمل ہو نبی کے میلاد کا ذکر نہ ہو غور تو کریں نا سیرت کی کوئی ایک کتاب بتاؤ قاضی سلیمان منصور پوری کی ہو یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے چھوٹے بھائی کی ہو یہ شبلی نعمانی کی ہو سلیمان ندوی کی ہو یہ عبد الماجد دریابادی کی ہو کسی اردو کے رائٹر کی ہو کسی فارسی کے لکھنے والے کی ہو کسی عربی کے لکھنے والے کی ہو سیرت پہ مکمل ہو سرکار کی پیدائش کا ذکر نہ ہو غور نہیں فرمایا اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب سیرت کی کوئی کتاب سرکار کی ولادت کے ذکر کے بغیر مکمل نہ ہو تو نبی کی سیرت کے جلسے نبی کے میلاد کے ذکر کے بغیر کیسے مکمل ہو جاتے ہیں
فکر کے ہاں سرکار کے میلاد پر کتابیں لکھی گئی. ہم اتنا عرض کرنا چاہتے سادگی کے ساتھ جب سرکار کے میلاد پر کتابیں لکھنا جائز ہے تو وہ کتابیں پڑھ کر سنانا آپ کی توجہ نہ ہو تو پھر تو بڑی ناانصافی ہوگی. میں کہتا ہوں سیرت پر کتابیں لکھنا جائز ہے تو جب وہ کتابیں پڑھ کر سنائی جائے تو پھر کیسے فتویٰ لگ سکتا ہے. میں یاد کر رہا تھا حضرات توجہ فرمائی. امام ابو عیسیٰ ترمذی نے 1200 برس پہلے سرکار کے میلاد پر باقاعدہ باب باندھا. اس کے تحت 2 حدیثیں نقل کی انہوں نے. میں دونوں سنانا چاہتا ہوں آپ کو, توجہ سے رہے میری بات کی طرف. ان عبداللہ ابن قیس ابن مخرمہ ان نبی ان جدہ قال ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل. اس کے تحت دوسری حدیث لائے وسأل عثمان بن عفان قباس بن عشیم اخا بنی یعمر اانت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد. دونوں حدیثیں میں نے پورا چیپٹر پڑھا اس مقام پر. پہلی کیا ہے؟ عبداللہ بن قیس بن مخرمہ اپنے باپ سے, وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں, کہتے میرے دادا نے کہا ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل. کہتے میری پیدائش ہوئی, اللہ کے رسول کا میلاد ہوا. کس سال ہوا؟ ہاتھیوں والے سال. جب یہ ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا اس کے آگے درج کیا. کہتے حضرت عثمان غنی پیکر شرم و حیا آئینہ جمال مصطفیٰ. لطف کی بات ہے جو سرکار کو نور نہیں مانتے, حضرت عثمان غنی کی باری آئی ممبروں پہ چڑھ کے خود کہتے ذو النورین. اور کرو خود دعوے سے کہتے کہ بشر نور ہو نہیں سکتا. حضرت عثمان کی باری آئی کہتے 2 نوروں والا. میں نے کہا 2 نوروں والے کیسے ہو گئے؟ کہتے سرکار کی 2 بیٹیاں جو آئی. میں نے کہا پھر اپنی عقل کا علاج کروا کہ سرکار کو تو نور مانتا نہیں, ان کی بیٹیوں کو رب نے اتنا مرتبہ دے دیا ہے جس کے نکاح میں آئی ہے اس کو 2 نوروں والا بنا گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں. حضور صدیق اکبر, حضور فاروق اعظم, حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم. کبھی توجہ کرو نا میری طرف, آگے پیچھے دیکھو کہ میں بات کیسے جاری کر سکوں. سنانے کا ارادہ رکھتا ہوں, حدیثیں پڑھنا چاہتا ہوں 2-4 آپ کے سامنے. عزیزان گرامی قدر حضرت صدیق اکبر ہو, فاروق اعظم ہو, حضرت علی المرتضی شیر خدا ہو رضی اللہ تعالی عنہم, سب کی عمر مبارک 63 برس ہوئی. لیکن حضرت عثمان غنی کی عمر ایک قول کے مطابق 82 برس, ایک قول کے مطابق 83 برس, یعنی بڑی عمر کی ہستی حضرت عثمان غنی. انہوں نے اپنے سے بھی بڑی عمر کی ایک بندے سے پوچھا جن کا اس میں گرامی قباس بن عشیم ہے. ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, کیا کہتے؟ کہتے انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بتاؤ تم بڑے ہو یا اللہ کے رسول بڑے؟ آپ سے کوئی پوچھ لے کہ آپ بڑے ہیں یا آپ کا پیر بڑا ہے, کیا کہو گے؟ بولیے تم بڑے ہو یا تیرا استاد بڑا ہے. بندے کا استاد کی عمر چھوٹی بھی ہو, کون بندہ کہتے میرا استاد چھوٹا ہے؟ حضرات توجہ طلب, صحابی سے کیا پوچھا گیا؟ تم بڑے ہو یا اللہ کے رسول؟ آگے سے صحابی کا جواب سنو کیسا انداز ہے. کہتے رسول اللہ اکبر منی. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ صحابی کا قول نہ ہوتا, اس کو پھر منی کی بجائے منا پڑھنا چاہیے کہ صرف مجھ سے نہیں بڑے, سارے زمانے سے بڑے ہیں محمد عربی. رسول اللہ اکبر منی, اللہ کے رسول مجھ سے بڑے ہیں
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا میلاد سرکار سے پہلے ہو گیا تھا. معلوم ہو صرف سرکار کے میلاد کا تذکرہ جائز نہیں، سرکار کے چاہنے والوں کے میلاد کا ذکر بھی جائز کرا. اور اس کے متصل ایک اور حدیث آئی وہ بھی سنا دوں آپ کو. سبحان اللہ کہو گے تو میں دیکھیں آپ میں حدیثیں سناتا ہوں. یہ ہے باب علامات النبوہ. یہ جو نبوت کی علامتوں کے بیان میں جو باب آیا، راوی کون؟ ایک حدیث سناتا ہوں پھر واپس لوٹوں گا اسی حدیث پر جو سنا رہا تھا. اس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے سرکار کے 55 کا زمانہ تھا. بعض شارحین کے قول کے مطابق سرکار کی عمر مبارک اس وقت 12 برس تھی. ایک تو ہے نا حضرت عباس کا اپنا واقعہ ہے. جب سرکار جنگ تبوک سے واپس لوٹے، حضرت عباس نے راستے میں کھڑے ہو کے سرکار سے عرض کیا، سرکار میرے دل میں کچھ راز ہے، سنانا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا سرکار مجھے آپ پر اسلام لانے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ میں راز کھولوں؟ سرکار نے فرمایا کھول. کہتے وہ دن مجھے یاد ہے آج تک جب آپ کی عمر مبارک صرف 40 دن کی تھی. میں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں گیا تھا، وہاں پر اس کے سیر میں میں نے آپ کا جھولا دیکھا تھا اور دیکھتا تھا آپ کا جھولا بغیر کسی کے ہلائے سے ہلتا جا رہا تھا. اور سرکار نے اس کی نفی نہیں فرمائی تھی. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے. حضرت عباس نے دوسری بات عرض کیا سرکار جھولا تو ہلتا تھا بغیر کسی کے ہلائے سے. اس وقت میں نے یہ منظر بھی دیکھا تھا، حلیمہ کے گھر میں جھولے میں لیٹے لیٹے آپ کی انگلی حرکت میں آئی. کہتے آقا خدا کی قسم میں دیکھتا تھا جدھر آپ کی انگلی جاتی تھی آسمان کا چاند بھی ادھر ہی چلا جایا کرتا تھا. حضرت عباس نے یہ بات کہی اور سرکار نے نفی نہیں فرمائی. وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. چاند سے بچپن میں آقا کھیلتے تھے اس لیے خود سراپا نور تھے اور وہ تھا کھلونا نور. اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ حضرت عباس سے فرمایا عباس یہ تو وہ منظر ہے نا جو تو نے دیکھا، میں تمہیں وہ بتاؤں جو کسی نے نہیں دیکھا. وہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ تو وہ تھا جو حلیمہ کے گھر میں پیش آیا. میں تمہیں وہ بتاتا ہوں جو میرے ساتھ میری ماں آمنہ کے پیٹ میں پیش آیا تھا. یہ ہمارے اہل سنت کے نظریات میں ایک بڑی ہستی گزری ہے جن کا اسم گرامی آفتاب پنجاب ملا عبد الحکیم سیالکوٹی. یہ اہل علم سے یہ ہستی کبھی اجل نہیں رہ سکتی. یہ وہ شخص ہے جس نے حضرت مجدد الفسانی کو سب سے پہلے مجدد الفسانی کہا. علامہ اقبال کے شہر کا بندہ یہ، جس کے معقول کا عقلی علم کا جس کا اندازہ نہیں، بڑے بڑے اٹھے ہوئے سارے اس کے سامنے جھکے. وہ خیالی کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ نبیوں کا حال کیا ہے. کہتے ہیں نبیوں ولو کان فی بطن امہ. نبی کے بارے میں یہ نہ سوچ کہ کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا. کہتے ہیں نبی ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی نبی، ماں کی گود میں ہو تب بھی نبی، حلیمہ کی بکریاں چروائے تب بھی نبی، علی کی گود میں سر رکھ کے لیٹے تب بھی نبی، ابو بکر کے کندھوں پہ سواری کرے تب بھی نبی. نبی ہر حال میں نبی ہوتا ہے. اور سرکار نے حضرت عباس سے فرمایا یہ تو وہ منظر تھا جو تو نے دیکھا، میں وہ سناتا ہوں جو کسی نے نہیں دیکھا. حضرت عباس کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں اس وقت کی بات سناتا ہوں جب میں اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں تھا. کہتے وہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا بات سن، جب میں اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں تھا اس وقت رب ذوالجلال کے لوح محفوظ پر رب کی تقدیر کا جو قلم چلتا تھا اس قلم کے چلنے کی آواز کو ماں کے پیٹ میں بیٹھ کر سنتا بھی تھا سمجھتا بھی تھا. کیا لکھا
हाकिम अल सहीहैन, इमाम अबू अब्दुल्ला हाकिम नेशापुरी ने बकायदा बाप बांधा। बाप बांध के नबी के मिलाद का हदीस है नकल की। क्या कहते हैं? कहते वलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकहूलन मख्तूनन मसरूरन। कहते आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए थे सरकार। खतना करने की जरूरत नहीं थी, खतना शुदा पैदा हुए थे सरकार। पैदा हुए, आंखों में सुरमा लगाने की जरूरत नहीं थी, सुरमा पहले ही डाला गया था। और जब आए थे सरकार, फिर रोते हुए नहीं आए थे, मुस्कुराते हुए जल्लो फरमा हुए थे। बस और क्या मिलाद होता है सरकार। अजीज़ान गिरामी कदर में जो हदीस आपको सुनाने लगा था, हजरत अबू मूसा अशरी, समझ रहे ना, चेहरे पे जरा मुस्कुराहट ले आओ ना जरा। मैं भी तंगी ना समझूंगा, शायद आप तंग हो रहे हैं तो बात चेहरे ऐसे बना लेना बे सरकार के मिलाद में आके भी चेहरे पर मुस्कुराहट का आ जाना है। सरकार का फरमान है तबस्सुम का फी वजह अखी का लाका सदका। तेरे मुसलमान भाई को देखकर खाली मुस्कुरा देना तेरे गुनाहों का कफारा बन जाएगा, तेरे गुनाह माफ हो जाएंगे इस वजह से। ये मिलाद के पैगाम है मुसलमानों के लिए। चेहरे पे मुस्कुराहट रखना ये सरकार का अपना तरीका है। हजरत अबू मूसा अशरी कहते सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन है। शारहीन ने कहा 12 साल की उम्र, सरकार मुल्क के शाम के सफर के लिए रवाना हुए। हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद अबू तालिब की मैयत में ये काफिला चलता रहा। चलते चलते शाम की सरहद पर ईसाई राहब के एक कलीसा के करीब इन्होंने पड़ाव किया। सुनो हजरात, वो ईसाई राहब हर रोज खड़ा होता था छत पर, जितने काफिले आते थे देखता था, लेकिन तवज्जो नहीं करता था, कभी घास ही नहीं डालता था किसी को। आज जैसे ही इस काफिले ने आगे पड़ाव किया, वो अपने कलीसा से उतरा सीधा। दरमियान में किसी को उसने पूछा नहीं, किसी बंदे को खातर में नहीं लाया, लोगों को अपने हाथ से पीछे हटाता हुआ चलता आया। चलते चलते कहां पहुंचा? हदीस के अल्फाज हैं, हत्ता जा फआखज़ा बियदि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल हाज़ा सय्यदुल आलमीन व हाज़ा रसूल रब्बिल आलमीन जबासहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन। उसने काफिले वालों, जिस बच्चे को तुम मामूली समझते हो, ये बच्चा आम नहीं, ये सारे जमाने का सैयद है, सरदार है। और फिर कहा हाज़ा रसूल रब्बिल आलमीन, इसको कोई और सरदारी नहीं मिली, ये सारे रसूलों का सरदार है, सारे नबियों का सरदार, रब्बुल जलाल का रसूल है। गौर फरमाइए, रब्बुल जलाल का रसूल है। इस मकाम पर मैं ये बात कहना चाहता हूं, अगर सरकार उस वक्त रसूल थे नहीं, माना क्यों? मेरा समझाने की बात तो समझो तो सही ना क्या कहता हूं। अगर सरकार उस वक्त रसूल थे नहीं तो माना क्यों? किसी नबी की शान के लायक ये बात नहीं कि वो खूबी उसमें मौजूद ना हो, या कोई कहने वाला बंदा बात गलत कह रहा हो, नबी मुरब्बतन खामोश हो जाए, नहीं हो सकता। और इसी रवायत के अंदर बाद रवायतों में ये भी आया है कि ये ईसाई राहब आया, उसने आके सरकार से कहा मैं तुझे लात की कसम देता हूं, मन्नात की कसम देता हूं, हुबल की कसम देता हूं, उज़्ज़ा की कसम देता हूं, काफिरों के पुतों की, झूठे खुदाओं की। जैसे सरकार ने सुना ना उसकी जुबान से, चेहरे पे सरमटी पड़ गई, रंग चेहरे का सुर्ख हो गया। नापसंदगी का इजहार करते सरकार ने फरमाया मेरे सामने इनका नाम ना ले, मुझे इनसे बड़ी सख्त नफरत है। उसने कहा अच्छा इनसे नफरत है ना, फिर मैं तुझसे जमीन और आसमान के रब की कसम देता हूं। सरकार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर मैं उसकी कसम देना जिसकी कसम उठाने के लायक हुआ। ये समझाना चाहता हूं कि नबी की शान के लायक नहीं कि कोई खूबी उसमें मौजूद ना हो वो मान ले। मालूम हुआ सरकार ने भी इकरार किया हाँ हम अल्लाह के रसूल। और बाद कुरैश ने कहा, और उसने
نے پھر کہا یہ مبعوث ہوں گے رحمت للعالمین، ان کی شان ہے۔ بعض وہ صاحب قریش نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا کیا سمجھتے ہو دیوانہ، یہ سنسان ویرانے میں کلیسا بنا کے بیٹھ گیا ہوں کہ عبادت خانے کو آبادیوں میں بنائے جاتے ہیں؟ یہ کلیسا جنگل میں کسی اور غرض سے نہیں اس کی خاطر بنایا ہوا ہے۔ اپنی کتابوں میں پڑھا ہے رب کا آخری رسول آئے گا، بچپن میں اپنے چچا کے ساتھ اس سے گزر جائے گا، یہاں اس کو دیکھنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا ہر روز کلیسا کی چھت پہ چڑھتا ہوں اور ہر آتا ہوا قافلہ دیکھتا ہوں، شام کو اتر جاتا ہوں لیکن دل چھوٹا نہیں کرتا، اگلے دن پھر نئی امنگ سے چڑھتا ہوں، نئی طلب ہوتی ہے، نئی چاہت ہوتی ہے جو لے کے آتا ہوں۔ آج میری چاہت کو رب نے رنگ لگا دیا۔ کہتے میں دیکھتا تھا یہ قافلہ جدھر سے گزرتا ہے، کسی درخت کی کوئی شاخ ایسی نہ تھی جس نے سجدہ نہ کیا ہو، کسی پتھر کی چوٹی ایسی نہ تھی جو سر نگو نہ ہوئی ہو ان کے سامنے۔ الا خر ساجدا، کہتا ہے سارے کو میں نے دیکھا سجدہ کر رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا یہ سجدہ سوائے نبی کوئی کسی کو نہیں کرتے۔ کہتے ایک اور نشانی بھی ہے۔ وہ کہتے وہ کیا؟ وہ کہتے ذرا قمیض اٹھاؤ نا پیچھے سے، میں تو آج پہلے دن دیکھ رہا ہوں۔ یہ نیند کا موقع نہیں ہے، جاگ کر سننے کا موقع ہے۔ حدیثیں بھی پڑھی ہے جو میں سنا رہا تھا، چھوڑ کے آگے آ گیا ہوں، وہ مکمل کروں گا تھوڑے سے وقت کے اندر۔ عزیزان گرامی قدر، اس نے کہا ذرا قمیض اٹھاؤ۔ میں نے اس سے پہلے تو اس صاحبزادے کو نہیں دیکھا، پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ آج اس کی کلائی پکڑنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں تم کو بتاتا ہوں، اس کی قمیض اٹھاؤ، اس کی پشت مبارک دیکھو، دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مور نہ لگی ہو تو جھوٹا کہہ دینا مجھ کو۔ پھر قمیض اٹھایا گیا، سرکار کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مور۔ اور کیا ہوتا ہے میلاد؟ اور میں جو سنا رہا تھا، نشر الطیب بذکر النبی الحبیب، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک دو نہیں کئی حدیثیں نقل کی، ان میں سے ایک حدیث نقل کی جس کے راوی امام زین العابدین ہیں، اور کہتے اس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 برس پہلے بھی رب کے ہاں نور کی شکل میں موجود تھا۔ اور ساتھ اس پر اس نے تبصرہ بھی کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 14,000 سال پہلے تخلیق ہوئے تھے۔ اس نے کہا نہیں، 14,000 سال کی کوئی بات چلی تھی تو سرکار نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، اس وقت بھی نبی، اس وقت بھی نور کی شکل۔ اور جو حدیث میں سنا رہا تھا آپ کو، اس کو سنا کے میں بات مکمل کروں۔ سرکار نے فرمایا سنو میرا تعارف کیا ہے، میں حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا، میں رب نبی کی لکھا جا چکا تھا، آؤ میرا تعارف سنو کیا ہے۔ میں اپنے اول امر ہونے کے بارے میں بیان کروں، فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں آمنہ کا وہ خواب ہوں۔ وَالرُّؤْيَا أُمِّيَّ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي، میری ماں کا خواب ہوں۔ میں اپنی ماں کا کب دیکھا میری ماں نے؟ جب میری ماں نے مجھے جنم دیا، جب میری پیدائش ہوئی تو کیا تھا؟ میری ماں سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو، شام تک روشنی ہو گئی تھی میرے آنے سے۔ اور میلاد کیا ہوتا ہے حضرات؟ میرا دل چاہتا ہے میں اور بھی تھوڑا کھولوں، ایک دو حدیثیں اور میرے ذہن میں آتی ہیں، لیکن مجھے وقت کا پابند کیا کہ میں 10 بجے سے آگے جانا نہیں۔ ابھی ہو گئے 10:25 کہتے ہیں منہ مبارک کی زیارت بھی ہوگی، سرکار کا سلام بھی پڑھا جائے گا۔ سبحان اللہ کہنا جھوم کے ذرا۔ عزیزان گرامی قدر، میرا دل چاہتا ہے ایک حدیث سناؤں میں آپ کو۔ یہ حدیث سنن نسائی جلد اس کی 2۔ آپ دیکھتے ہیں نا ہری جھنڈی تو آتی ہے، کبھی کبھی سرخ جھنڈیاں بھی آ جاتی ہیں۔ چلو پھر میں کسی مقام پر گفتگو کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر میرا آنا جانا ادھر ہو رہا ہے۔ یہ میرے خیال میں کل بھی ایک جلسہ ہے مانچسٹر میں، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ضرور تشریف لے آنا، اس کا پوسٹر بھی ہے، اس سے آگے شروع کریں گے۔ دوران گفتگو مجھ سے جتنی غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں، اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔
وآخر دعوانا الحمدللہ.